آج ہم تاریخ کے اوراق سے ایک ایسی شاندار شخصیت کی کہانی میں غوطہ لگانے والے ہیں جن کا نام سید مصطفیٰ عارف ہے۔ یہ محض ایک نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی میراث ہے جو صرف کتابوں تک محدود نہیں رہی۔ ان کی محنت کے نشانات آج بھی ان کے علاقے کے بنیادی ڈھانچے، سڑکوں اور سب سے بڑھ کر لوگوں کے دلوں میں نقش ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے اپنی پوری زندگی انتہائی خاموشی مگر بھرپور انداز میں خدمت خلق اور ایمان کے لیے وقف کر دی۔ اب یہاں ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا انسان جس کے پاس نہ تو کوئی شاہی لقب ہو اور نہ ہی کوئی بہت بڑا سیاسی عہدہ، وہ بھلا کیسے ایک پورے خطے کا مادی اور روحانی مستقبل بدل کر رکھ سکتا ہے نا حیرانی کی بات؟ چلیے اسی غیر معمولی سفر کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خلوص، لگن اور قربانی آخر کیسے ناممکن کو ممکن بناتی ہے۔ اس کہانی کی جڑیں کافی گہری ہیں۔ بلتستان میں ان کے خاندان کو صدیوں سے علمی اور روحانی قیادت کا مرکز مانا جاتا رہا ہے۔ اس سلسلے کا آغاز سید کمال الدین سے ہوتا ہے، لیکن کہانی میں ایک بڑا موڑ چوتھی پشت میں اس وقت آیا جب سید احمد جان نے شیخ عبداللہ اکبر کی شاگردی اختیار کی، اور اس علمی صحبت نے ان کے خاندان کو نور بخشی طریقت سے مسلک اہل حدیث کی طرف منتقل کیا۔ اس کے بعد پانچویں پشت میں سید محمد علی نے بڑی ہی خوبصورتی سے ان دونوں روحانی اور علمی راستوں کے درمیان ایک توازن قائم کیا۔ دراصل یہی وہ روحانی اور فکری زمین تھی جہاں اس عظیم انسان کی شخصیت پروان چڑھی۔ اور پھر وہ دن آ گیا، 1 جنوری 1958۔ توحید آباد کی بستی کے لیے یہ دن ایک بہت بڑی بشارت تھا۔ سید محمد علی اور ان کی نیک سیرت اہلیہ سیدہ میمونہ کے ہاں ایک ایسے بچے نے آنکھ کھولی جسے مستقبل کا معمار بننا تھا۔ یہ ایک ایسا گھرانہ تھا جو اخلاقی اور علمی تربیت کے خزانوں سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ تو ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ سید مصطفیٰ عارف کی زندگی کا وہ شاندار سفر جس نے آگے چل کر بے شمار زندگیاں بدلیں، یہیں سے شروع ہوا۔ ان کے بچپن کا ایک قصہ بہت کمال کا ہے جو ان کی زندگی کی پوری بنیاد سمجھا دیتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب نور بخشی عقیدے کے لوگوں نے سید محمد علی سے اعتراض کیا کہ ان کا بیٹا ان کی مسجد میں کیوں نہیں آتا، اور وہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے باقاعدہ وہاں پہنچ گئے، تو اس کڑے وقت میں ان کی والدہ سیدہ میمونہ نے ایک بڑا ہی جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو چھپا دیا۔ اب دیکھیے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک ماں کا فیصلہ تھا جس نے سید مصطفیٰ عارف کے غیر متزلزل ایمان کی ایسی مضبوط بنیاد رکھی جو پھر تا حیات قائم رہی۔ عقیدے کی اس پختگی کے بعد ان کے علم کا ایک نہایت کٹھن مگر شاندار سفر شروع ہوا۔ ابتدا وزیرہ پور شیگر کے مکتب اسکول سے ہوئی، اور پھر ذرا تصور کریں، 1971 کی پاک و ہند جنگ کا وقت ہے۔ حالات اتنے کشیدہ ہیں مگر وہ علم کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے چچا کے ہمراہ پنجاب کے سفر پر نکل پڑے۔ وہاں انہوں نے جامعہ محمدیہ جیسے اعلیٰ اداروں میں وقت گزارا اور جامعہ ترمذی جیسی عظیم کتب پر مکمل عبور حاصل کیا۔ یہ وہی سفر تھا جس نے ان کے ذہن اور سوچ کو وسعت دے کر انہیں ایک کمال کا ویژنری لیڈر بنایا۔ علم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے خود کو اپنی کمیونٹی کے لیے بالکل وقف کر دیا، اور یہ کوئی 2-4 سال کی بات نہیں، کئی دہائیوں کی بات ہے۔ 1979 میں وہ تحریک طلبہ شوگر کے بانی صدر بنے۔ 1980 سے لے کر اپنی زندگی کے آخری ایام تک جامعہ بلتستان اسلامیہ کے سفیر رہے۔ 38 سال تک مجلس عمل کے رکن رہے اور اسلامی اکیڈمی کے امیر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ اور یہاں سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ یہ کہ اتنی بھاری اور اہم ترین ذمہ داریاں انہوں نے بغیر کسی تنخواہ، بالکل مفت، صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خدمت خلق کے لیے نبھائیں۔ خدمت کے اسی سفر میں ایک ایسا دورہ بھی آیا جس نے ان کی بے لوث شخصیت کو مزید نکھار دیا۔ عموماً لوگ اقتدار کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں نا، لیکن ان کے پاس یونین کونسل کے چیئرمین کے طور پر بلا مقابلہ کامیابی بالکل تیار رکھی تھی، مگر دوسری طرف سماجی اتحاد کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ اس یقینی کامیابی سے صرف اس لیے دستبردار ہو گئے تاکہ معاشرے میں کسی قسم کی گروہ بندی یا اختلاف نہ پیدا ہو۔ یعنی اقتدار خود چل کر آ رہا ہے، مگر انہوں نے کمیونٹی کے اتحاد کو چنا۔ اور اسی حوالے سے ان کا ایک تاریخی جملہ ہے جو ان کی پوری شخصیت کو ایک لائن میں بیان کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر میری شرکت سے جماعت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ حقیقت میں ایک خادم قوم،
یا سرونٹ لیڈر تھے۔ انہوں نے زندگی بھر عارضی سیاسی اختیار اور ذاتی فائدے پر کمیونٹی کی ہم آہنگی اور اس کے مستقبل کو ترجیح دی۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جڑے رہے، ان کے سیاسی رابطے بھی بہت زبردست تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ سیاست کو انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ فلاح و بہبود کے ماتحت ہی رکھا۔ اور یہ اخلاقی عظمت صرف ہوا میں اڑنے والی نظریاتی باتیں نہیں تھیں، اس کے ٹھوس نتائج زمین پر نظر آئے۔ کمیونٹی کو پانی چاہیے تھا، انہوں نے بالائی توحید آباد میں پختہ واٹر چینلز بنوا دیے۔ پانی ذخیرہ کرنا تھا، اپنے دوست اشرف کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی مرکزی ٹینکی کھڑی کر دی۔ راستے کا مسئلہ آیا تو شدت قانونی اور زمینی تنازعات کے باوجود کمال صبر سے توحید آباد روڈ مکمل کروائی، اور پھر 2005 کے قریب اپنی مسلسل دوڑ دھوپ سے علاقے کے لیے اسپیشل بجلی لائن اور ٹرانسفارمر تک منظور کروا لیا۔ یہ ہوتا ہے عملی کام۔ عوامی خدمت کی بات ہو رہی ہے تو 2012 کا وہ واقعہ کیسے بھول سکتے ہیں جسے مقامی لوگ پرائمری اسکول کا معجزہ کہتے ہیں۔ جب وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ مہدی شاہ سے ملنے گئے تو ان کی عزت اور وقار کا یہ عالم تھا کہ وزیر اعلیٰ نے فوراً ان کا کام کرنے کا حکم دیا۔ صرف ایک ملاقات اور اسی وقت باقاعدہ اسکول بھی منظور ہو گیا اور اساتذہ کی تقرری کا حکم نامہ بھی جاری ہو گیا۔ ایک اکیلے انسان کا خلوص کس طرح ایک پورے علاقے کے بچوں کا تعلیمی مستقبل سنوار سکتا ہے، اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ لیکن یہاں ایک اور کمال کا توازن ہے۔ جب ہم ان کی بنائی گئی سڑکوں، پانی کی لائنوں اور اسکولوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی عوامی شخصیت بہت بڑی نظر آتی ہے، لیکن ان کی نجی زندگی اتنی ہی سادہ اور عاجزی سے بھری تھی۔ وہ بے وقت ایک انتہائی متحرک رفاہی کارکن بھی تھے اور ایک بالکل خاموش درویش صفت انسان بھی۔ ان کی گھریلو زندگی، ان کا روحانی لگاؤ اور اپنی والدہ سے ان کی بے پناہ عقیدت، یہ سب مل کر ان کی ذات کو اندر اور باہر سے ایک مکمل توازن عطا کرتے تھے۔ اس عظیم شخصیت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے خاندانی اور جذباتی پہلوؤں کو بھی جاننا ہوگا۔ کل ملا کر ان کے 8 بچے تھے۔ یہ وہ پہلو ہے جو ہمیں ان کے سماجی اور سیاسی کردار سے ہٹا کر ایک انتہائی شفیق، مہربان اور محبت کرنے والے باپ کے روپ سے متعارف کرواتا ہے۔ ان کی یہ خاندانی میراث ان کے جذبات اور رشتوں کی کہانی سناتی ہے۔ ان کی پہلی شادی سے ایک بیٹا طارق پیدا ہوا جو بدقسمتی سے کم عمری میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ یقیناً ایک گہرا اور تکلیف دہ صدمہ تھا۔ پھر ان کی دوسری شادی ہوئی جو واقعی ایک طویل اور مضبوط رفاقت ثابت ہوئی۔ اللہ نے انہیں اس رشتے سے 5 فرمانبردار بیٹے احسان، فضل، افتخار، ذوالفقار اور منظور اور 2 پیاری بیٹیاں عطا کیں۔ یوں ان کا آنگن بھرا رہا، اور اس بھرپور خاندانی زندگی نے اس عظیم انسان کی شخصیت میں ایک زبردست ہمدردی اور مٹھاس بھر دی۔ سید مصطفیٰ عارف آج طبعی طور پر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، مگر ذرا ان کی زندگی کی طرف مڑ کر دیکھیں۔ ان کے بنائے ہوئے واٹر چینلز آج بھی زمین کو سیراب کر رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ان کی بے لوث کوششیں اور محنت آج بھی کمیونٹی کے مستقبل کو پروان چڑھا رہی ہیں۔ ان کی بنائی ہوئی سڑکیں آج بھی لوگوں کے فاصلے مٹاتی ہیں۔ ان کا کردار بلتستان کی تاریخ کا ایک ایسا روشن باب ہے جو کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک ایسا بیج تھے جس نے آج ایک انتہائی گھنے اور پھلدار درخت کا روپ دھار لیا ہے۔ اور ان کی زندگی کا یہ شاندار سفر ہم سب کے لیے ایک بہت گہرا اور غور طلب سوال چھوڑ جاتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے، اپنی کمیونٹی اور آنے والی نسلوں کے لیے کون سی دیر پاس سڑکیں یا خدمت کے واٹر چینلز چھوڑ کر جائیں گے؟ سید مصطفیٰ عارف کی زندگی پکار کر کہہ رہی ہے کہ اصل میراث کوئی بینک بیلنس یا سیاسی عہدہ نہیں، بلکہ وہ خدمت ہے جو آپ کے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں اور اس زمین پر زندہ رہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔ جاننے اور سیکھنے کا یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا۔